جرأت کا نام ہے دو بند والے، عالی مقام ہے دو بند والے۔ إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حاضرین جمعہ، اللہ جل جلالہ وعمن اوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے اندر اللہ کے پاک گھر میں بیٹھ کر کچھ دیر دین کے بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 100% سچ اور حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرما کر پھر سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت میں بے مثال ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک چیز پر بے مثال ہے۔ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر، اللہ کو قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد نہیں آتا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی عجیب چیز بن جائے اس پر ہم اور آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعریف لوگ کرنا چھوڑ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اس کو عقل دی ہے۔ آج سمندر کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو ہم اور آپ دل کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتا ہے۔ جب بارش حد سے زیادہ آنے لگتی ہے تو اس وقت دل کے اندر ایک عجب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا طاقت ہے۔ تیز ہوا چلتی ہے، بجلیاں کڑکنے لگتی ہے، عزیز دوستو ہم اور آپ ڈرنے لگتے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ اللہ بے مثال ہے، ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بے مثال ہے۔ اپنے قدرت پر بے مثال ہے، اپنی طاقت پر بے مثال ہے، اپنے حسن پر بے مثال ہے، اپنی آواز پر بے مثال ہے۔ اللہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان چل رہا ہے، جسے رمضان کہتے ہیں۔ اس مہینے کا نام رمضان ہے، اور اس کے اندر جو اللہ نے روزے ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر عاقل بالغ کے اوپر روزہ فرض ہے۔ جو انسان روزے کو چھوڑ دیتا ہے، جو عورت روزے کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ کے رسول نے اس پر سخت وعید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت اس پر غصے کا اظہار فرمایا۔ بہت برکت والا مہینہ ہے، بہت عظمت والا مہینہ ہے، بہت رحمت والا مہینہ ہے، لیکن اس کے جو قدر کرے گا اسی کے لیے آج ہمارے یہ مہینہ رواں دواں ہے، گزر رہا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کی اس کی قدر نہیں۔ حالانکہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر جو عذاب کے اندر مبتلا ہے مردے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتوں کو کہتا ہے 1 مہینے کے لیے تو چھٹی کر دو۔ دوستوں وہ قبر کے اندر وہ مردہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، یا اللہ ایک عرصے کے بعد یہ سکون، یہ چین ملی ہے، کیا بات ہے؟
جواب ملتا ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے رمضان کا مہینہ، روزے کا مہینہ یعنی رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ قبر کے اندر مردوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان آ گیا ہے۔ آج ہمارے بازے نوجوانوں کو، عورت کو، مرد کو معلوم ہی نہیں کہ روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ آج بھی اس کی غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ آج ہمیں اور آپ کے روزے کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ اگر میرے دوستو ایک روزے کو کوئی اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اور بیماری یہ ایسی بیماری ہو جو حقیقت میں عذر کے قابل ہو، یہ سر میں درد ہونا، یہ پیٹ میں درد ہونا، یہ آنکھ میں درد ہونا، یہ کمر کے اندر درد ہونا، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ ایسا بیماری جو حقیقت میں روزہ رکھنے سے اس بیماری پر اضافہ اس آدمی کو نقصان ہے، اس کے لیے تو اسلام کے اندر رعایت کیا ہے۔ لیکن ایسا نوجوان جو روزہ نہیں رکھتا ہے، میرے دوست اور بزرگوں، میرے نوجوانوں، اس پر اللہ کے وہ ایک روزے کو اگر چھوڑ دیتا ہے، اس کے بدلے کے اندر اگر پورے سال، پورے زندگی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ 100 سال تک روزہ رکھتا رہے، گرمی ہو، سردی ہو، ٹھنڈی ہو، لگاتار 100 سال تک روزہ رکھے، پھر بھی رمضان المبارک کے مہینے کے جو روزے کی فضیلت ہے، جو اس کی عظمت ہے، جو اس کا ثواب ہے، وہ وہاں تک بھی نہیں پہنچ پاتا۔ 100 سال تک اور کوئی پوری زندگی بھی روزہ رکھے، پھر بھی رمضان کے روزے کے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کوئی بیماری ہے یا عورتوں کو مہینے کا کورس کا اگر روزہ چھوٹ گیا، اس کے لیے تو اسلام کے اندر اگر اجازت ہے، اس کے ایک روزے کے بدلے ایک روزے رکھو گے تو ذمہ تو اتر جائے گا، روزہ ثابت جو آپ کے اوپر تھا فرض وہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن ثواب پھر بھی روزے تک نہیں پہنچے گا۔ اور اگر کوئی روزہ رکھ کر توڑ دیتا ہے، اگر ایک روزہ بھی اگر کسی نے توڑ دیا تو ایک روزہ رکھنے بھی پڑے گا، اس کے کفارہ کے لیے 60 روزہ رکھنے پڑے گا لگاتار، بیچ میں ایک دن ہی چھوٹنے چاہیے، یا تو پھر 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ جو روزہ کوئی رکھ کر توڑ دیتا ہے، تب یہ روزے کا جو آپ پر ذمہ داری تھا وہ ادا ہوگا، لیکن ثواب روزے کا جو ابھی ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے وہ ثواب نہیں، وہاں تک ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخر، شعبان کی آخری تاریخ میں اللہ کے رسول نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ہمارے ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم ممبر کے قریب ہو گئے، اللہ کے رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، او میرے صحابہ، او میرے لوگوں، تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے جو بڑا بابرکت والا مہینہ ہے، بڑا عظمت والا مہینہ ہے، بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی ایک نیکی کرتا ہے، ابھی آپ اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے، آپ کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب ملے گا، لیکن خدا کی قسم رمضان کا مہینے کے اندر چاہے کوئی عورت ہو، چاہے کوئی مرد ہو، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اس کے نام اعمال میں 1,00,000 مرتبہ کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی! اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اگر کوئی اس میں ایک نفل ادا کرتا ہے، ایک نفل پڑھتا ہے تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کی طرح ثواب ملتا ہے۔ یہ کتنا بڑا مہینہ! اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اگر اس مہینے کے اندر کوئی روزے دار کوئی روزہ افطار کرا دے گے، کوئی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے گے تو روزہ رکھنے والوں کی طرح ثواب ملتا ہے۔ آپ نے 30 آدمی کو کھانا کھلایا، 30 آدمی کو روزہ افطار کرایا، تو آپ ایک رکھے اور 30 آدمی یعنی 31 آدمی کا ایک دن آپ کو ثواب ملا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہمیں کہاں اتنی طاقت ہے کہ ہم کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں،
اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، بلکہ کسی کو ایک کھجور دے دو، اس پر بھی وہی ثواب ملے گا۔ ایک گلاس پانی پلا دو، اس پر بھی وہی ثواب ملے گا۔ ایک گلاس لسی کا پلا دو، اس پر بھی وہی ثواب ملے گا۔ یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، پہلا مہینہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس مہینے کو 3 حصے کر دیے ہیں: رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاص۔ اور فرمایا کہ جب کوئی روزے دار کو کوئی روزہ افطار کراتا ہے اور کرانے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، یہ مہینہ بابرکت والا مہینہ ہے، بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح کوئی قرآن کریم کا تلاوت کرتا ہے، آپ اگر غیر رمضان میں 1 حروف پڑھیں گے 10 نیکی ملے گی، 10 درجہ بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے۔ لیکن یہ رمضان کا بابرکت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں 1 حروف پڑھیں گے 30 نیکی ملے گی، 30 درجہ بلند ہوگا، 30 گناہ معاف ہوگا۔ میرے دوستو، یہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، اس کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے، لیکن آج ہمیں اور آپ کو اس کی قدر نہیں۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ رمضان کا مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے سمندر کے مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، پرندے گھونسلوں کے اندر روزے داروں کے لیے دعا کرتی ہیں، کیڑے مکوڑے اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اللہ کا عرش عظیم اٹھانے والے فرشتے کو بھی 1 مہینے کی چھٹی ہو جاتی ہے، اور فرمایا جو روزے دار روزے کے اندر روزہ رکھ کر میرے لیے دعا اپنے لیے دعا کرے گا، اس کی دعا پر تم آمین کہو، آمین کہو۔ یہ روزہ کی فضیلت ہے۔ آج ہمیں اس کی فضیلت نہیں ہے، کھلے عام روزے کو چھوڑ رہے ہو۔ نوجوانوں، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جاتے ہیں، منبر پر چڑھتے ہیں، جب پہلے قدم پر پہلے پیڑی کے اندر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر رکھا پھر فرمایا آمین، تیسرے پر رکھا پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا اللہ کے رسول، یہ آج تو عجیب طرح کی عادت کے خلاف آپ نے ہر قدم پر آمین آمین کہتے ہوئے منبر پر چڑھے، کیا بات ہے؟ فرمایا ابھی جبرائیل امین آئے میرے پاس، جبرائیل میرے پاس آئے اور جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی، تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور اس کی مغفرت نہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر فرمایا جب دوسرے قدم پر رکھا تو جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی جب آپ کا نام لیا جائے اور سننے والے صلی اللہ علیہ وسلم درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسرے قدم پر کیا کہ میں نے پاؤں رکھا تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے والدین بڑھاپے پہ آ جائے، جس کے ماں باپ بڑھاپے پہ پہنچ گیا ہو اور آدمی اس کے بال بچے اس کو خدمت کر کے وہ خود جنت کے اندر نہ چلا جائے۔ میں نے کہا آمین۔ میرے دوست بزرگوں، والدین کے بارے میں بیان کر چکا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پر بھی میں نے بیان کر چکا ہوں، آپ کو انشاءاللہ یہ بیان مل جائے گا۔ لیکن یہاں میں آپ کے سامنے وہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے پاک نبی پر طرح طرح کی پریشانی آئی لیکن کبھی بد دعا نہیں دی۔ طائف کے اندر لہو لہان ہو گئے، خون سے لت پت ہو گئے، فرشتوں نے کہا کہ آپ بد دعا کرو، ان کو ہلاک و برباد کر دو، لیکن اللہ کے رسول کے ہاتھ اٹھے تو یہی ہاتھ اٹھا یا اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اور میرے نوجوانوں، احد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید کر دیا گیا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے بلکہ کس کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ اللہ کے رسول نے ہدایت کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو حمل
سے تھی برچھا مار کر اسی برچھے کے مارنے کی وجہ سے شہید کر دیا گیا، انتقال کر گئی۔ اللہ کے رسول نے اپنے بیٹی کے وفات پر بھی کیا کہ بد دعا نہیں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے اندر بھی اور مکے کے اندر وکاس کے منڈی کے اندر بھی لوگوں نے طرح طرح کی پریشانیاں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا لیکن کبھی بد دعا نہیں دی۔ اللہ کے پاک نبی کعبے کے اندر بیت اللہ کے اندر سجدہ کرتا ہے، پورے کے پورے اونٹ کے اوجھڑے رکھ دیتا ہے لیکن بد دعا نہیں کی۔ اے میرے سننے والوں، ماں بہنوں، بیٹیوں، میرے دوستوں، خدا کی قسم اللہ کے رسول کے پاس جب یہ بات کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی، تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مبارک مہینہ گزرے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، میں نے کہا آمین۔ میرے دوستو، آج ہم اور آپ روزے کو ایسی سمجھ رکھیں۔ اللہ کے پاک نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رجوع رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، جنت کے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، ایک ہوا چلتی ہے، اس ہوا کی وجہ سے جنت کے اندر پتے اور ٹہنیاں ٹکراتے ہیں جس سے ایک بہترین سریلی آواز نکلتی ہے۔ اس ہوا کی وجہ سے جب وہ آپس میں پتیاں ٹکراتی ہیں ایسی آواز نکلتی ہے کہ زندگی میں کبھی اتنی خوبصورت آواز سنی ہی نہیں۔ پھر وہی میرے دوستوں جب وہ ہوا چلتی ہے اور وہ آواز سننے کے بعد جنت کے مکانوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی خوشنما آنکھوں والی حوریں نکلتی ہیں، جنت کے اندر بلاخانوں کے اندر آ کر وہ آواز لگاتی ہے کوئی مجھ سے منگنی کر لے گئے۔ وہ جنت کی عورتیں، جنت کی لڑکیاں حور کہتی ہے کوئی مجھ سے آج منگنی کر لے گئے، ہے کوئی ایسا آدمی جس کو حق تعالیٰ شان ہو مجھ سے اور تجھے جوڑ دے گئے۔ وہی عورت پھر وہی حور جنت کے دروغہ رضوان کو جا کر پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، یہ ہوا کیسے چلی ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کا چاند نظر آ گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے روزے داروں کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ اور پھر وہی عورتیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے مالک، جہنم کا جو دروغہ ہے اس کا نام مالک ہے، اس سے فرماتے ہیں کہ روزے داروں کے لیے جہنم کا دروازہ بند کر دو۔ اللہ کے پاک نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے زمین پر جاؤ اور شرکش شیاطین کو قید کر کر دریا میں سمندر کے اندر ڈال دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی روزانہ ایک فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آواز لگاؤ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی بیمار مجھ سے صحت مانگنے والا اسے میں عطا کروں، ہے کوئی اپنی روزی سے پریشان میں اس کو عطا کر دوں۔ اللہ کے پاک نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا میرے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالی روزانہ 10 لاکھ آدمیوں کو افطار کے وقت، روزانہ 10 لاکھ آدمیوں کو افطار کے وقت جہنم سے نکال کر جنت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو انسانوں پر جہنم واجب ہو چکی تھی اس کو نکال کر اللہ تبارک و تعالی جنت کا فیصلہ کرتے ہیں روزانہ 10 لاکھ۔ کس کو؟ جو روزہ رہتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، سب کے لیے نہیں۔ میرے دوستو آج اگر غیر رمضان میں ایک فرض پڑھو گے تو ایک کا ثواب ملے گا، ایک فرض رمضان میں ایک فرض ادا کرو گے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے ایک نماز کو چھوڑ دیا، آپ نے ایک جیسی ثواب کے اندر اضافہ ہے، اگر اس مہینے کے اندر اگر گناہ کرو گے تو گناہ کا بھی یہی اسی طرح اضافہ ہوگا۔ اور اللہ کے پاک نبی نے فرمایا 3 آدمی ہیں وہ مرتے ہی سیدھا جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ پہلا
دوستو سنو، فرمایا لا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ وختم له بها دخل الجنہ۔ ایک آدمی ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، اپنی زبان پر لا الہ الا اللہ کہا، اور اسی کلمے پر اس کے خاتمہ ہو گیا، دخل الجنہ، وہ کہاں گیا؟ وہ جنت کے اندر چلا گیا۔ دوسرا فرمایا ومن صوم یوما ابتغاء وجہ اللہ وختم له بها دخل الجنہ۔ ایک آدمی ہے جو روزہ رکھا ہے، ایک آدمی ہے جو روزہ رکھا ہے اور روزے ہی کے اندر اس کے انتقال ہو گیا، وَدَخَلَ الْجَنَّةَ، وہ سیدھا جنت کے اندر چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی ایمان خاتمہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھی روزے رکھتے ہوئے موت عطا فرمائے۔ ارے کہو آمین میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اور تیسرے فرمایا وَمَنْ صَوْمَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَخُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ ایک آدمی ہے جو صدقہ کر رہا ہے، بانٹ رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، یہ مہینہ صدقوں کا بھی ہے۔ وَمَنْ صَوْمَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَخُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ایک آدمی ہے جو صدقہ کر رہا ہے، بانٹ رہا ہے، کسی کو خیرات کر رہا ہے، کسی کو دے رہا ہے، اور اسی وقت اس کی موت آ گئی، دخل الجنہ، وہ بھی سیدھے جنت کے اندر جائے گا۔ میرے دوستو آج ہم اور آپ یہ سب چیزوں کو دیکھتے نہیں، آج ہماری اور آپ کو ادھر دھیان نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم اور آپ اللہ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، صدقہ خیرات کریں، اور صدقہ خیرات بھی کریں۔ میرے دوستو اگر کسی کو کوئی چیز دو، ایسا دو جو اس کو پہننے کے لائق ہے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اگر وہی دوسروں کے لیے پسند کرو گے آپ مومن کہلاؤ گے، آپ کی پورے ایماندار ہونے کی علامت ہوگی۔ لیکن اگر آپ اچھے کھاتے ہیں، اچھے پہنتے ہیں، اور کسی کو دینے کے باری آئی آپ نے ایسا دے دیا جو اس کے کوئی کام کا نہیں ہے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حدیث کے اندر یہ آیا ہے آپ نے اگر کسی کو کپڑا پہنایا، چاہے کوئی عورت ہو چاہے کوئی مرد ہو، اگر آپ نے کسی کو ایک کپڑا پہنایا جو اس کے پہننے کے لائق ہے، جب تک کہ اس کے بدن کے اندر اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی باقی رہے گا، اس کے نام اعمال کے اندر ثواب لکھتا رہے گا، اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو میرے دوستو اس مہینے کے اندر غریبوں کو دو، ایسی چیز دو جو اس کے کام کے اندر آئے، ایسا نہیں دو جو اس کو کوئی کام کا نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کے اندر 4 چیز کو کثرت سے کرو، اس مہینے کے اندر 4 چیز کثرت سے کرو۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ میرے ماں بہنوں برتن مانج رہی ہو لا الہ الا اللہ پڑھو، کپڑے صاف کر رہی ہو لا الہ الا اللہ پڑھو، کھانا بنا رہی ہو پکا رہی ہو لا الہ الا اللہ کرو، گھر کے اندر اور کام کاج کر رہی ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ ہر ہم اور آپ بھی کوئی کام کرے زبان پر کیا ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت رکھو اپنی زبان پر، اور دوسرا فرمایا استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کی کثرت کرو میرے دوستو۔ اور تیسرا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے خوب جنت کو مانگو، ہر دعا کے اندر جنت کو مانگو، جنت کو مانگو اللہ سے۔
اور چوتھا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ جہنم سے پناہ مانگو، جنت کا طلبگار ہو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ میرے دوستو، یہ بہت برکت والا مہینہ ہے، بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کی تراویح کو خیال کرنی چاہیے، اس کی نمازوں کو خیال کرنی چاہیے، قرآن کریم کا بھی خیال کرنی چاہیے۔ ارے پہلے زمانے کے اندر کسی کو 6 مہینہ روزہ فرض، کسی کا 3 مہینہ کا روزہ فرض، ہمارے اوپر 29 دن یا 30 دن فرض۔ اگر اس کو ہم اور آپ ایسے گزار دیں گے تو اللہ ہمیں اور آپ کو بڑا شرمندہ ہوگا۔ آخری حدیث بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمام انسان نفسی نفسی کے عالم ہوگا۔ یہ زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوانے کے اوپر ہوگا، آدمی پسینے کے اندر سرابور ہوگا۔ میرے دوستو، اتنا انسان کو پسینہ آئے گا، اتنا پسینہ آئے گا کہ اپنے پسینے کے اندر تیر رہا ہوگا، ڈوب رہا ہوگا۔ بعض آدمی کو اتنا پسینہ ہوگا، ہر ایک آدمی کو نفسی نفسی کے عالم ہوگا، ناک کے راستے سے خون بہے گا، یہ دماغ کھولنے لگے گا۔ میرے دوستو، یہ نفسی نفسی کے عالم ہوگا، لیکن کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسی ہوگی اتنے نفسی نفسی کے عالم کے اندر تمام انسان گھبرائے ہوئے ہوں گے، تمام انسان پریشان ہوگا، لیکن ایسے عالم میں بھی اللہ کے عرش کے نیچے کچھ لوگ مہمانوں کے آگے کھانا کھا رہے ہوں گے، کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے۔ انسان پوچھے گا، یا اللہ یہ کون مرد ہے، یہ کون عورت ہے؟ یہاں تو ایسے نفسی نفسی کے عالم ہے، اور لیکن یہ تو دعوتیں اڑا رہے ہیں۔ اللہ کہے گا، یاد رکھو تم دنیا کے اندر کھایا کرتے تھے، یہ روزہ رکھا کرتا تھا، یہ میرے روزے دار ہیں۔ میرے دوستو، قبر کے اندر سے جب لوگ اٹھیں گے تو پورے کے پورے محشر مہک اٹھے گی۔ لوگ کہے گا، یہ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ فرمایا گا، یہ اولاد، یہ دنیا کے اندر امت محمدیہ کے وہ لوگ جو روزہ رکھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اس کے منہ سے یہ مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرے دوستو نوجوانوں، کام کو کم کر دو، روزہ رکھو۔ لوگ کہتے ہیں روزہ رکھتا ہوں تو بھوک لگتی ہے۔ ارے بھوک نہیں لگے گی تو پھر کیا روزہ ہے؟ پیاس نہیں لگے گی تو کیا روزہ ہے؟ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، معاذ کیوں موت سے ڈر گئے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا، نہیں میں موت سے نہیں ڈرا ہوں، بلکہ میرے دل کے تمنا دل کے اندر رہی۔ فرمایا، کیا تمہارے دل کے اندر تمنا تھی؟ فرمایا، کاش روزہ کا مہینہ ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، میں روزے دار ہوتا، میدان جہاد ہوتا، میں وہاں جاتا، میں کافروں کو، اور مجھے کافر کاٹ دیتے، میری زبان کو کاٹ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا، معاذ بتاؤ دنیا سے کیا لے کر آیا؟ میں کہتا، یا اللہ بتاؤ کس سے تیرے راستے میں زبان کٹا کر آیا ہوں، روزہ رکھ کے آیا ہوں۔ میرے دل کے خیال، میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ حوض کوثر سے میں افطار کروں گا۔ روزہ تو صحابہ کو ایسے تھا۔ آج ہمیں اور آپ کو، ارے 11 مہینہ کما لیا آپ نے بہت، 1 مہینہ، اس مہینے کے اندر کام کم کر لو۔ اور میرے دوست اور بزرگوں، ایک بات میں اور عرض کر دوں، ہر ایک بچے، نوجوان، کیا مرد کیا عورت، ہر ایک آدمی موبائل چلاتا ہے، ہر ایک آدمی موبائل چلاتا ہے۔ جب آپ کے موبائل کے اندر وائرس آ جاتا ہے یا وہ اپلیکیشن آپ کا کیا کہتے چلنے نہیں لگتا ہے، ہم اور آپ کیا کہتے ہیں یہ بھر گیا ہے، اس میں وائرس گھس گیا ہے، اب اس کو کیا کرنے پڑے گا؟ نیا اپڈیٹ کرنے پڑے گا، تبھی یہ ہمارے موبائل کام آئے گا۔ اے نوجوانوں، یہ سمجھ لو کہ 11 مہینے تک ہمارے ہاتھوں نے، ہمارے زبانوں نے، ہمارے کانوں نے اتنا گناہ کیا ہے کہ ہم اور آپ کے اندر وائرس گناہوں سے بھر گیا ہے۔ یہ مہینہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کا ہے، قرآن پڑھ کر، ذکر کر کر، تسبیح پڑھ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر۔ اے میرے نوجوانوں، یہ بار بار مہینہ نہیں آئے گا، یہ بار بار ایسے موقع نہیں آئے گا۔ تراویح کو خیال رکھو، روزے کو خیال رکھو، افطار کے وقت خیال رکھو، افطار کے وقت 2 وقت
دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اسی وقت ہم اور آپ حدیث کے اندر کثرت سے آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ہم اور آپ اس وقت یہ لاؤ ادھر سے لاؤ یہ لاؤ اور گول مول ہو کر دھام سے روزہ کھل جاتا ہے۔ کم سے کم 5 منٹ پہلے اگر گھر کے اندر جو روزہ افطار کرتے ہیں بال بچوں کو بٹھاؤ اور ان کو کہو کہ آمین آمین دعا کے اندر کہا کرو، ہو سکے تو سب مسجد کے اندر افطار کرے، یہ الگ ایک سنت ہے اور ثواب ہے۔ لیکن کسی مجبوری سے نہیں آ پا رہے کوئی بات نہیں، لیکن مغرب کی نماز قضا نہیں ہونے چاہیے، تکبیر اولا نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو یہ پورا مہینہ سکون کے ساتھ گزارے، سب مرد عورت کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کو افطار کرانے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں میل محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لے جو نہیں کی۔